السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے اور ہم رمضان المبارک کی دوسری نشست میں حاضر ہیں۔ کل کی نشست حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی فرامین اور کرامات ہم نے پیش کی۔ آج حضور غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں، گویا کہ تعلیمات کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پیارے دوستو، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس گفتگو میں دین کے تمام تر معاملات کو نمٹا دیا ہے، گویا کہ دین کا خلاصہ پیش کیا ہے، جسے ہم سن کر عمل کر کے ہم اپنے دین کو بنا سکتے ہیں اور خود بھی اچھے بن سکتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں تمہیں وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی اتباع کرو۔ تو فرمایا ظاہری شریعت کو اپنے اوپر لازم کر لو، یعنی جو دین ہے، دین اسلام، اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اپنے سینے سے کینہ حسد کو دور کر دو۔ فرمایا نفس کو سخی بنا دو، یعنی تمہارے نفس میں بخیلی نہ ہو، تمہارا نفس سخاوت کرنے والا ہو، پیسے سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ خوش رہو، خوب خرچ کرو اور مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے باز رہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ان کی تکلیفوں کو برداشت کرو۔ تو پیارے دوستو، اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، ہمیں کوئی دکھ دیتا ہے تو پریشان نہ ہوا کریں، اپنے دل کو وسیع رکھیں، اپنے لہجے کو وسیع رکھیں۔ ممکن ہے یہی تکلیفیں آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں۔ تکلیفوں پر برداشت کرنا چاہیے، نہ کہ اس پر واویلا کرنا چاہیے۔ مزید حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقر اختیار کرو، یعنی فقیری اختیار کرو، رب کے در کی فقیری اختیار کرو، بوڑھوں کی حرمت کی حفاظت کرو، یعنی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کا احترام کرو، ان کی حفاظت بچا لو، بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چھوٹوں کو نصیحت کرو، دوستوں رفیقوں سے جھگڑنے سے باز رہو، ان کے ساتھ ان سے نہ لڑا کرو۔ اور فرمایا کہ ایثار قربانی دینا سیکھو، خود غرضی سے دوسروں کا حق نہ مارو، مال کو جمع کرنے سے پرہیز کرو، نیک لوگوں کے طریقے پر چلو، ان کی صحبت اختیار کرو، دنیاوی معاملات میں مسلمانوں کی مدد کرو۔ اور فرمایا حقیقی فقر یہ ہے کہ تم اپنی طرح کسی مخلوق کی طرف کوئی حاجت ضرورت نہ لے جاؤ، اور حقیقی غنا یہ ہے کہ تم دنیا کے تمام تر مخلوقات سے مستغنی ہو جاؤ، تمہاری ہر خواہش کا ملجا و مأوی تمہارا رب ہونا چاہیے، تم اپنے رب کے ساتھ لو لگاؤ، تو اپنے رب کے ساتھ محبت کرو، کیونکہ سب کچھ دینے والی وہی ذات ہے، سب کچھ وہی ذات عطا کرتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے تصوف کی، فقر کی جو 8 خصلتیں پیش کی ہیں۔ پیارے دوستو، یہ وہ 8 خصلتیں ہیں جس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے الفقر فخری، کہ فقر میرا فخر ہے، یعنی اس کے اوپر میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فقر عطا کیا ہے۔ وہ فقر کی حقیقت کیا ہے، وہ فقر ہے کیا؟ تو اب توجہ فرمائیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فقر کیا ہے۔ فقر وہ ان 8 چیزوں میں منحصر ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ نمبر 1 سخاوت، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ اگر ہم بھی فقر پیدا کرنے چاہتے ہیں تو ہم میں حضرت ابراہیم جیسی سخاوت ہونی چاہیے۔ نمبر 2
رضا، خوشنودی جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے ہے، ہمیں بھی اپنے اندر رضا اور خوشنودی پیدا کرنی چاہیے۔ نمبر 3، صبر جو حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا تھا وہ بھی ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ نمبر 4، اشارہ یعنی الہام یا مناجات، یعنی رب کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، مناجات کرنا، یہ چیز حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے ہے۔ تو یہ چیز بھی ہمیں پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، مناجات کریں، روئیں اور رب کی بارگاہ میں آہوزاری کریں، جس طرح کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا عمل تھا۔ غربت یعنی مسافری جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے ہے۔ مسافرت، غربت، تنہائی، مشکلات، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جو صعوبتیں برداشت کی، یہ چیز ہم نے وہاں سے سیکھنی ہے۔ اور گدڑی پہننا، پشمینہ لباس پہننا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اس طرح کے اولیاء اللہ، انبیاء کرام کے بالخصوص یہ جو طریقے ہیں ان کو اپنانا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فقر عطا فرماتا ہے۔ سیاحت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، تو ہمیں سیاحت کو بھی اپنانا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے فقر جو حضور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔ پیارے دوستو، یہ چیزیں اپنانے کے بعد انسان مکمل طور پر رب کی طرف لو لگانے والا ہو جاتا ہے اور رب کی طرف جو ہے محبتیں کرتا ہے، رب بھی اسے مہربانیاں فرماتا ہے۔ آخر میں قصیدہ غوثیہ کے چند اشعار کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو بہت لذیذ مزیدار ہے۔ قصیدہ غوثیہ میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں، میرے محبوب یعنی اللہ تعالی، میرے محبوب نے جب مجھے اپنے قرب و وصال کے جام پلائے، تب میں اپنی شراب محبت سے کہا، بار بار میری طرف لوٹ آ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اپنی طرف بلایا تو وہ جو شراب محبت تھی تو بار بار فرمایا میری طرف آ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ میری طرف آ۔ اس وجہ سے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو صاحبزادے ہیں حضور سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے وصال سے 1-2 دن پہلے حضور غوث پاک ہمیشہ کہتے رہتے تھے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، غفر اللہ لی ولکم وتاب اللہ علی وعلیکم۔ یہ جملے آپ کی زبان پر لگاتار جاری رہے۔ جاری کیوں رہے؟ وہ اس وجہ سے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو انتظار تھا ملائکہ کی جماعت کا اور ارواح مقربین کا، کہ وہ جیسے ہی آئیں تو ان کے اوپر پہلے وہ سلام کریں گے تو ان کو جواب دیا جائے کہ میں تیار بیٹھا ہوں، اپنے رب کی محبت کے اشتیاق کے لیے تیار بیٹھا ہوں، اور ان کو یہ جواب دیتے رہے۔ یہ بات حضور غوث پاک کے صاحبزادے مولانا عبد الرزاق اور اس کے ساتھ ساتھ عبد الوہاب انہوں نے، اور بالخصوص مولانا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آخری وقت پر عرض کی تھی کہ مہربانی فرمائے مجھے کچھ وصیت فرمائیے جو میں آپ کے بعد کرتا رہوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضور غوث پاک نے آخر میں جو فرمایا وہ جملے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر لازم کرو، اللہ کے سوا کسی سے خوف نہ کرو اور اس کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، تمام ضرورتیں اللہ ہی کے سپرد کر دو اور اسی کے لطف و اعتماد کرو، اسی کے لطف اور اعتماد کرو، تمام حاجتیں اسی سے طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو، توحید کو لازم پکڑ لو، یہی تمہارے لیے نجات کا سبب ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت نصیب فرمائے،
آخر میں ایک دو شعر قصیدہ غوثیہ کے حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ یہ جام محبت دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے پے ہم میری طرف آتی ہے، اس وقت محبوبوں کے درمیان میں اپنے نشے میں سرشار ہو جاتا ہوں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت وہ دوڑ کر آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہو جاتا ہوں۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور غوث پاک کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔